السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایمان، تقوی اور صحت کی بہترین حالتوں میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ہاں کا بیان ہم کر رہے تھے، اور ہاں کے ٹاپکس میں ہم نے دیکھا کہ ہائے اصلی کیا ہوتا ہے، ہائے زائدہ کیا ہوتا ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہائے ضمیر ہے۔ انشاءاللہ آج ہم اس کے قواعد کو دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ ہائے ضمیر کس طرح سے ان کے قاعدے بنتے ہیں۔ تو دیکھیے، ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھا ہاں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ہائے اصلی، ہائے زائدہ۔ یہ ہم پچھلے لیکچر میں کر چکے ہیں۔ ہائے زائدہ کی تین اقسام ہیں، ہائے مدورہ، ہائے سکتہ، ہائے ضمیر۔ ہائے مدورہ اور ہائے سکتہ کے بارے میں ہم نے پچھلے لیکچر میں جان لیا۔ آج انشاءاللہ ہائے ضمیر کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ ہائے ضمیر کا مطلب، ہائے ضمیر ایسی ہاں ہے کہ جو کسی نام کی جگہ پر لائی جاتی ہے۔ یعنی ضمیر اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی نام کی جگہ پر لفظ یعنی ورڈ بولا جائے۔ جیسا کہ اگر ہم کسی کے بارے میں کوئی بات کریں کہ ثنا اچھی لڑکی ہے، وہ اسکول جاتی ہے، وہ ٹائم پر گھر آتی ہے، تو ہم بار بار ثنا کا نام نہیں لے رہے، ہم کیا کہہ رہے ہیں، وہ، یا اس کی دو بہنیں ہیں، اس کے جو اس کی اسٹڈی ہے وہ بہت اچھی ہے، یعنی اس، یا پھر وہ، یا اس طرح سے ہم اس کا نام بار بار نہیں لے رہے، بلکہ کیا کر رہے ہیں، ضمیر استعمال کر رہے ہیں۔ ضمیر مختلف قسم کی ہوتی ہے، ضمیر کی مختلف اقسام ہوتی ہیں۔ جمع کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، جیسے انہوں نے کہا، وہ، یہ انہوں کون ہے، غائب ہے نا، ہمیں ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، ہم نے کہا انہوں نے کہا، انہوں نے یعنی غائب ہے لیکن جمع ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم کہیں تم نے کہا، یہ جو ہے ہم سامنے والے کا نام نہیں لے رہے، یہ حاضر ہے، اور یعنی سامنے والے کو ہم مخاطب کر رہے ہیں۔ تم جو ہے وہ لڑکی کو بھی کہہ سکتے ہیں، لڑکے کو بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر ہم اور ضمیروں کو دیکھیں تو ہم کہیں اس کی کتاب، یعنی اس لڑکے کی کتاب، تو وہ یہ والی جو ضمیر ہے یہ غائب کی ہے نا، یعنی ہمارے سامنے تو موجود نہیں ہے کہ کس کی کتاب ہے، اس، یعنی یہ غائب ہے، کون ہے ہمیں نہیں پتا کون ہے، اس کی کتاب۔ تو یہ اگر ہم کہیں اس لڑکے کی کتاب، تو یہ مذکر بن گیا، ٹھیک ہے، اور غائب ہو گیا، اور ایک واحد ہو گیا، ٹھیک ہے، یعنی سنگل پرسن ہو گیا۔ اگر ہم زیادہ کے لیے بولیں تو ان سب کی کتاب، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس طرح سے ہم یہاں پر جس ضمیر کی بات کر رہے ہیں وہ ہے واحد مذکر غائب کی ضمیر، یعنی سنگل پرسن ہے، اور میل کے لیے ہے، اور غائب کی ضمیر ہے، ٹھیک۔ تو اس ضمیر کے یعنی اس ہا کے کا، اس کی، اس کے، یعنی اس طرح سے، یعنی سنگل پرسن کے لیے جو یوز ہوتا ہے، تو یہ اس کے معنی دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ ڈیفینیشن کیا لکھی ہے۔ واحد مذکر غائب کی وہ ضمیر ہے جو کلمہ کے آخر میں بمعنی اس لاحق ہوتی ہے، یعنی اس کا میننگ جو ہوتا ہے وہ اس کا، اس کی، اس کے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کہ واحد مذکر غائب یعنی سنگل پرسن کے لیے ہوگی، غائب ہوگی، اور میل پرسن کے لیے ہوگی۔ تو ایسی ضمیر، یہ جو ضمیر ہوتی ہے یہ لاسٹ میں آتی ہے، کلمے کے آخر میں لگائی جاتی ہے، گول ہا کلمے کے آخر میں لگائی جاتی ہے، اور یہ واحد مذکر غائب کی ضمیر ہوتی ہے، اور اس کے میننگ ہوتے ہیں اس کا، اس کی، اس کے، اس طرح سے میننگ ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک ایگزامپل ہے، انزلہ، تو اس کا میننگ ہے اس نے نازل کیا اس کو، یہاں پر اس کو نہیں لکھا ہوا تو اس کو لکھ لیجئے، انزلہ اس نے نازل کیا اس کو، ٹھیک ہے۔ وہ ہے جو کلمہ کے آخر میں بمعنی اس لاحق ہوتی ہے، جیسے کہ کتابہ اس کی کتاب، کتابو کتاب، اس کی کتاب، اس کی کتاب، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا، اس کی، اس کے، اس میننگ میں آتی ہے، گول ہا کی شکل میں ہوتی ہے، کلمے کے آخر میں ہوتی ہے، اور یہ اس ضمیر کو کیا کہتے ہیں، واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ چلیے، ہائے ضمیر کے دو قاعدے ہیں، نمبر 1 حرکت، نمبر 2 صلہ۔ حرکت کی آگے سے دو اقسام ہیں، یا تو ہائے ضمیر مکسور ہوگی یا پھر ہائے ضمیر مضموم ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح صلہ کے بھی دو اقسام ہیں، یا تو ہائے ضمیر کا صلہ ہوگا یا پھر عدم صلہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ آج جو ہم کرتے ہیں وہ انشاءاللہ حرکت کے بارے میں دیکھیں گے کہ ہائے ضمیر مکسور کب ہوتی ہے اور ہائے ضمیر مضموم کب ہوتی ہے۔ ہائے ضمیر مکسور کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہائے ضمیر سے ما قبل یعنی ہائے ضمیر سے پہلے اگر کسرہ ہو یا پھر یا ساکن ہو تو ہائے ضمیر مکسور ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ شارٹ فارم میں اس طرح سے لکھ لیں کہ ہائے ضمیر ہے، یہ گولہا ہے، اور اس سے پہلے یا تو کسرہ ہو یا پھر ہائے ضمیر سے پہلے یا ساکن ہو،
ٹھیک ہے، تو ہائے ضمیر ہمیشہ مکسور ہوگی، ٹھیک ہے، ہائے ضمیر کے نیچے کسرہ ہی ہوگی، ٹھیک۔ اچھا، ہائے ضمیر مضموم کب ہوگی؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کے بالکل اپوزٹ کر لیں، ٹھیک ہے، تو بھی آپ اس کو جان سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ جو اس کی ڈیفینیشن ہے آپ نے وہ بھی کرنی ہے، لیکن میں آپ کو پہلے چھوٹا سا ایک ٹپ بتا دوں کہ ہائے ضمیر سے ماقبل اگر کسرہ یا یائے ساکن ہو تو یہ مکسور ہوگی نا، تو اسی کو آپ دیکھ لیں، ہائے ضمیر سے ماقبل اگر کسرہ یا پھر یا ساکن نہ ہو تو وہ مضموم ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر تو کسرہ آ گئی ہائے ضمیر سے پہلے اور یا پھر یا ساکن آ گئی تو وہ مکسور ہو گئی ہے، اور اگر کسرہ بھی نہیں ہے یا ساکن بھی نہیں ہے، کچھ اور ہے، تو وہ اس کا مطلب ہے مضموم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ نے اس کا قاعدہ بھی یاد رکھنا ہے۔ کیا قاعدہ ہے کہ ہائے ضمیر سے ماقبل اگر فتحہ ہو یا پھر ضمہ ہو یا پھر یا ساکن کے علاوہ کوئی بھی حرف ساکن ہو، ٹھیک ہے۔ اب حرکات میں سے ہم دیکھیں تو 3 طرح کی حرکات ہوتی ہیں، فتحہ، ضمہ اور کسرہ۔ کسرہ یہاں پر مکسور میں آ گئی کہ ہائے ضمیر سے پہلے کسرہ ہوگی تو ہائے ضمیر مکسور ہوگی، باقی کیا بچا؟ فتحہ اور ضمہ، وہ مضموم کے لیے آ گئی، ٹھیک ہے، ایک چیز یہ ہو گئی۔ پھر اس کے بعد یہاں پر انہوں نے ڈیفائن کر دیا ہے کہ یا ساکن اگر آ گئی ہے نا ہائے ضمیر سے پہلے تو پھر ہائے ضمیر مکسور ہوگی۔ اب یا ساکن کے علاوہ کوئی بھی حرف ساکن ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی حرف، اب وہ واو ساکن بھی ہو سکتا ہے، یعنی واو مدہ، واو لین، الف مدہ، یا پھر کوئی سمپل حرف ساکن ہو، ٹھیک ہے، کچھ بھی ساکن ہو لیکن یا ساکن نہ ہو بس، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگی؟ ہائے ضمیر مضموم ہوگی۔ تو آپ کو جیسے بھی ایزی رہے آپ اس طریقے سے اس قاعدے کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ ایک قاعدہ یہ کہ آپ نے ہائے ضمیر مکسور کا قاعدہ یاد کر لیا، اسی کے اپوزٹ آپ مضموم کو یاد کر لیجئے۔ دوسرا یہ کہ آپ نے دیکھا کہ کسرہ اگر ادھر ہے تو فتحہ اور ضمہ مضموم کے لیے ہے، یا ساکن ادھر ہے تو یا ساکن کے علاوہ ہر حرف جو ساکن ہے وہ مضموم کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے آپ ہائے ضمیر مکسور اور مضموم کی پہچان کر سکتے ہیں کہ یہ ہائے ضمیر کے نیچے کسرہ لگے گی یا کہ اس کے اوپر ضمہ آئے گی۔ چلیے مثالیں دیکھتے ہیں، جیسے کہ ہائے ضمیر مکسور، یہ دیکھیں ہا ضمیر سے پہلے کسرہ ہے تو ہائے ضمیر مکسور ہو گئی بھی، پھر ہائے ضمیر سے پہلے یا ساکن ہے، یہ یا ساکن ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہائے ضمیر مکسور ہو گئی فی ہی۔ اسی طرح ہائے ضمیر سے پہلے یہاں پر بھی کسرہ ہے تو ہائے ضمیر مکسور ہو گئی ہے ربی ہی۔ اب آگے دیکھیں ہائے ضمیر مضموم کو دیکھیں کہ ہائے ضمیر سے پہلے اگر فتحہ آ گئی ہے، یعنی کسرہ بھی نہیں ہے اور یا ساکن بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ مضموم ہو گئی۔ اسی طرح ہا ضمیر سے پہلے ضمہ آ گیا لام پر، ٹھیک ہے، تو یہ ہائے ضمیر مضموم ہو گئی۔ اسی طرح ہائے ضمیر سے پہلے ساکن حرف آ گیا، یعنی یا ساکن نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی حرف ساکن ہے نا تو وہ مضموم ہو جائے گی، تو یہ مضموم ہو گئی۔ اخواہ، یہاں پر دیکھیے الف مدہ ہے، یعنی الف مدہ کا الف بھی ساکن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ ہا جو ہائے ضمیر ہے وہ مضموم ہو گئی کیونکہ یا ساکن نہیں ہے یہاں پر۔ اسی طرح اخوہ واو ساکن ہے تو یہ ہائے ضمیر بھی مضموم ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان اصولوں سے، ان رولز سے کچھ جو کلمات ہیں وہ مستثنا ہیں۔ مستثنا کہتے ہیں کہ ایسے کلمات جن پر یہ والے رولز اپلائی نہیں ہوتے ہیں، وہ کلمات جن کے اوپر یہ رولز اپلائی نہیں ہوں گے بلکہ ان کے جو اپنی کنڈیشن ہے اسپیسیفک کلمات ہیں۔ 4 کلمات ایسے ہیں جو ہائے ضمیر مکسور کا جن کے اوپر رول جو ہے وہ اپلائی نہیں ہوگا، یعنی ان سے پہلے کسرہ یا پھر یا ساکن ہونے کے باوجود یا تو وہ ساکن ہوں گے خود بخود اٹ سیلف ساکن ہوں گے یا پھر ان کے اوپر ضمہ ہوگی، جیسے کہ وما انسانیہ، یہ سورہ الکہف کا کلمہ ہے انسانیہ، نی، یہاں پر دیکھیے یا ساکن ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہائے ضمیر سے پہلے یا ساکن آ گئی ہے تو یہ مکسور ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ مضموم ہوگی، یہ مستثنا کلمات میں سے ایکسیپشنل کیس میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہ مثالیں لازمی یاد کر لینی ہے، یہ ایگزام میں آ جاتی ہیں کہ مستثنا کلمات کون سے، ہائے ضمیر مکسور اور ہائے ضمیر مضموم کے مستثنا کلمات لکھیں، ان کے قاعدے لکھیں، ٹھیک ہے، یہ لازمی آپ نے اچھے سے ان کی ایگزامپلز یاد کر لینی ہے۔ پھر اس کے بعد علیہ اللہ، علیہ، یہاں پر بھی یا ساکن ہے ہائے ضمیر سے پہلے تو یا ہا کو کسرہ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر مضموم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مستثنا کلمات میں سے ہے کہ یا ساکن ہونے کے باوجود ہائے ضمیر جو ہے وہ مضموم ہے۔ یہاں پر دیکھیں کہ ہا سے پہلے جو ہے ہائے ضمیر سے پہلے کسرہ ہے تو یہ ہائے ضمیر بھی کسرہ کے ساتھ ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ دونوں ہا جو ہیں کسرہ ہونے کے باوجود بھی یہ ساکن ہے، ٹھیک ہے، تو یہ چاروں مثالیں آپ نے یاد کر لینی کہ ہائے ضمیر مکسور میں 4 کلمات مستثنا ہیں، ان سے پہلے کسرہ یا پھر یا ساکن ہونے کے باوجود یہ جو ہیں وہ
کسرہ کی حالت میں نہیں ہے، مکسور نہیں ہے۔ تو یہ 4 کلمات اسپیسیفک ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک کلمہ، پورے قرآن میں صرف ایک کلمہ ایسا ہے کہ جس پر ہائے ضمیر مضموم والا جو رول ہے وہ اپلائی نہیں ہوتا ہے، وہ ہے وَيَتَّقِهِ۔ یہاں پر دیکھیں ساکن حرف ہے نا، ہائے ضمیر سے پہلے کوئی بھی ساکن حرف ہو یا ساکن کے علاوہ تو وہ ہائے ضمیر مضموم ہونی چاہیے، لیکن یہاں پر ہائے ضمیر جو ہے مکسور ہے، تو یہ مستثنیٰ کلمات میں سے ہے، ایکسیپشنل کیس میں سے ہے۔ اس کی بھی اگزامپل یہ جو ہے کلمہ آپ نے اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے، یہ ایگزام میں بھی آ جاتا ہے، تو ان کی ساروں کی مثالیں آپ نے اچھے سے اپنے مائنڈ میں بٹھا لینی ہے۔ تو بس آج کا ہمارا یہ شارٹ سا ٹاپک تھا، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے ہمارے سیکھنے اور سکھانے میں بہت ساری آسانیاں کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں ہم صلہ کا بیان کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے لیے آسانیاں کرے اور سمجھنے میں بھی آسانیاں کرے، سمجھانے میں آسانیاں کرے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔